جناب پروفیسر صاحب، اب آپ کی جانب آتے ہیں. اب اس سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. حج بیت اللہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا. اب اس کے بعد آپ پلٹتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے اس سفر میں فلسطین بھی آتا ہے، مصر بھی آتا ہے، ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، اور قسطنطینیہ کی جو ہے وہ آپ کا جو سفر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ذرا اس پہ کلام فرمائیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو نظام تربیت ہے ہمارے اقدار والے تصوف کا، اس میں مرشد کے حکم کی تعمیل کو کتنی اولیت حاصل ہے. سبحان اللہ. یہ جتنے آپ نے مقامات بتائے ہیں ان میں خواجہ معظم الدین کی سفر کی غایت اول حصول علم رہا ہے، صرف کیونکہ شیخ نے کہا تھا علم حاصل کرو. سبحان اللہ. چنانچہ انہوں نے برکت کے لیے اگر حرمین کی بھی حاضری دی ہے تو وہاں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو علم سے منسلک رکھا ہے. اللہ اللہ. حصول علم بھی کیا، سند حدیث بھی لی اور درس حدیث بھی دیا. اللہ اللہ. تاکہ حکم شیخ میں کسی بھی نوعیت کی کوئی کمی نہ رہ جائے. کوئی سفر آپ کا سیاحت کی غرض سے نہیں ہے. آپ نے مشائخ کی خانقاہوں پر بھی حاضری دی تو حصول فیض کی نیت سے نہیں، کسب علم کی نیت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اگلے مرحلے پہ تو جب شیخ اس زینے پہ چڑھائے گا تو وہ سفر تو تب شروع ہوگا. یعنی صوفیزم کا اصل چہرہ یہ ہے. جی ہاں. واہ واہ. تو اب قسطنطنیہ تو اس وقت ظاہر مرکز تھا ہمارا سیاسی پورے عالم اسلام کا، ثقافتی مرکز. آج بھی سب سے زیادہ رچ کلیکشنز عربی، ترکی اور فارسی کتابوں کی جو مینوسکرپٹس ہیں وہ ترکی میں ہیں. دنیا جہان کی قدیم ترین کتابیں علماء ان تمام ممالک کے وہاں جاتے تھے. اور ایک طرح سے اس کا درجہ وہ تھا جو قرون اولیٰ میں مدینہ منورہ کے بعد بغداد کو حاصل ہوا. اللہ اکبر. یعنی علم کا مرکز. جی علم کا اللہ مرکز. اکبر. تو حضرت خواجہ معظم الدین نے اپنے شیخ کے اس حکم کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق قسطنطنیہ کا سفر کیا. ان کی تو ساری زندگی میں خود نمائی اور خود تشہیری نہیں ہے. بالکل. انہیں قسطنطنیہ کی سیر سے کوئی غرض نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. قطعاً کسی دربار سے وابستگی کی کوئی غرض نہیں تھی. چنانچہ وہاں گئے، انہوں نے بہت سارے علماء سے استفادہ کیا، کتب خانوں کا جائزہ لیا. کیونکہ آپ کو جو کتابوں سے غیر معمولی لگاؤ ہے نا جنید صاحب، اس کی کوئی مثال ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہو جاتے ہیں. کم مثالیں ملتی ہیں. بلکہ میں یہاں پہ ایک سرد قطع کلام کی معذرت، پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا. ضرور. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پڑھ رہا تھا میں بڑا انگوش بدندہ تھا کہ عشاء سے لے کے جو فجر تک، اذان تک جو آپ ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے ماورا ہو جاتے تھے. آپ یقین مانیے کل میں نے جب حضرت کی کتاب کا مطالعہ کیا، نفحات معظمیہ کا، میں نے 4 بجے دن میں آغاز کیا ہے. بیچ میں صرف میں نمازوں کے لیے اٹھا ہوں. رات 10 کس وقت بج گئے مجھے پتہ نہیں چلا. ناظرین بڑی کمال کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا. بہت کچھ انشاءاللہ اس میں آپ کو ملے گا. جناب جی. تو وہاں بعض لا ینحل مسائل تھے بعض کتابوں کے. یہ نہیں معلوم ہوتا تھا یہ مینوسکرپٹ کیا ہے، اس کا کاتب کون ہے، یا اس کا موضوع کیا ہے. وہ اوراق بعض کے شروع سے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، بعض کے آخر کے نہیں ہوتے تھے. تو ایسے کئی علمی مسائل حل کیے. پھر وہاں باقاعدہ ایک عہدہ تھا یا ایک سند آپ کہہ لیجئے درجہ علمی تھا جس کا نام شیخ الاسلام تھا. اس کا عطا کرنا قسطنطنیہ کے ترکی عثمانی حکمرانوں ہی کے پاس تھا. ان کے مفتی اعظم اور جو سلطنت کا شیخ الاسلام ہوتا تھا، صدر شیخ الاسلام، وہ علمی منصب سب سے اعلیٰ اعزاز عطا کرتا تھا. چنانچہ سلطان عبدالعزیز کے زمانے میں آپ نے وہاں چند برس گزارے اور آپ کو باقاعدہ وہ اعزاز دیا گیا جو ایک علمی ٹائٹل ہے، سند ہے باقاعدہ. اور وہ اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں، گاؤن جیسے یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہونے کے وقت دیا جاتا ہے، قبائے فضیلت جس کو کہتے ہیں، وہ پیش کیا گیا اور کچھ اور ہدیہ بھی دیا گیا. وہاں سے بھی آپ نے کچھ اور کتابیں سمیٹیں. جہاں بھی گئے سوائے کتابوں کے کچھ نہیں خریدا. اچھا اس میں تھوڑا ایک وضاحت اور فرما دیجئے. جو میں پڑھ رہا تھا اس میں بات یہ بھی تھی کہ وہاں ایک لائبریری میں ایک کتاب تھی جس کا عقدہ نہیں کھل رہا تھا. اس کوٹ کو آپ نے کھولا جب سلطان تک یہ بات پہنچی تو پھر ایسا ہی کچھ ہوا تھا. جی ایسا ہی ہے بالکل. وہ تو حفظ بھی ہو گئی نا وہ کتاب. وہ بڑی نایاب کتاب تھی اور وہ کسی کو دکھاتے وکھاتے نہیں تھے. انہوں نے اجازت لی کہ مجھے آپ چند گھنٹے ایسی ہی ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا کیفیت جو آپ پہ گزری ہے کہ ویسا مجھے دیکھنے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ظاہر ہے یہ لے بھی نہیں جائیں گے، فوٹو کاپی کا کوئی تصور نہیں تھا، نقل کرنے کی مہلت نہیں تھی. تو انہوں نے مطالعہ کیا. باہر آ کے انہوں نے کہا کہ اب دماغ میں آ گئی ہے وہ کتاب. اب اس کے 2 نسخے ہو گئے، ایک آپ کی لائبریری میں ہے، ایک میرے دماغ میں ہے. اچھا شیخ الحرمین والا واقعہ بھی. جی ہاں. تو اسی طرح جب آپ حاضر ہوئے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تو وہاں بھی ترکی عثمانیوں ہی کے زیر اہتمام شیخ الحرمین ایک متعین ہوتا تھا، جو نہ صرف عالم ہوتا تھا بلکہ یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ زہد و اتقاء میں بھی
اپنے عہد کی سب سے بڑی مثال ہو. اور ظاہر ہے وہ اگر حرم نبوی میں اور حرم الہی میں امامت کرتا ہے اور خطبہ دیتا ہے اور عیدین کے خطبے دیتا ہے تو وہ معمولی اخلاق اور کردار اور علم کا آدمی تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کی بھی ایک علمی روایت تھی. ظاہر ہے وہ باقاعدہ طور پر شاگرد کرتے تھے. تبرکاً بہت سارے علماء جو وہاں حاضر ہوتے تھے کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب یا تفسیر کی کتاب ان کو پڑھ کر یا ان سے املا کروا کے تو اپنا سلسلہ تلمذ ان سے جوڑ لیتے تھے. اب ظاہر ہے قسطنطنیہ میں جو کچھ گزرا تھا وہ وہاں تک بھی اس کی صدائے بازگشت پہنچی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت خواجہ معظم الدین جب وہاں سراپا نیاز بنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے اس علمی سلسلے کو بھی برقرار رکھنے کے لیے حضرت شیخ الحرمین سے ملاقات بھی کی. انہوں نے ظاہر ہے بڑی محبت اور طریقے سے امتحان بھی لے لیا کہ جو کچھ ہم نے سنا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہے, یہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ علمی طور پر اور عملی طور پر بھی وہ اس قابل ہیں تو انہوں نے بھی اپنے تلمذ کی سند انہیں عطا کی. سبحان اللہ. اور پھر ان کی اجازت سے ان دونوں مقامات پر کچھ عرصہ وہ درس حدیث بھی دیتے ہیں مکہ اور مدینے میں. کتنی بڑی سعادت ہے. جی ہاں, کتنی بڑی سعادت.